بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دی ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، پچھلے کچھ دنوں سے میں نے ایف اے کمپلسری انگلش جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ہے، اس کا کورس کوڈ 386 ہے، اس کا ایک کورس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جس کا آج میرا لیکچر نمبر 6 ہے۔ اس سے پہلے میں 5 لیکچر اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ اگر وہ آپ نے نہیں دیکھے تو وہ میرے آفیشیل یوٹیوب چینل پر جا کر آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں اور ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے کا آج میرا 6واں لیکچر ہے، جس کا عنوان ہے اپالوجائی، یعنی معافی مانگنا۔ اس میں ہم اس کا سیکشن نمبر اے اور سیکشن نمبر سی دیکھیں گے۔ اسکیمنگ گزشتہ لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، تو اس کا ہم پہلا سیکشن دیکھتے ہیں جو ہے فنکشن آف اپولوجائی، یعنی معافی مانگنا۔ تو دیکھتے ہیں معافی مانگنا کیا ہے، کیسے ہم معافی مانگتے ہیں۔ معافی مانگنا، جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم معافی مانگتے ہیں یا معذرت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اردو میں کہتے ہیں کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کے پیسے واپس نہ کر سکا۔ فرض کیا آپ نے کسی سے کوئی چیز ادھار لی ہے، پیسے، قلم یا جو بھی چیز ادھار لی ہے، تو اس کے لیے جب آپ معافی طلب کریں گے یا معافی کے خواستگار ہوں گے تو آپ کہیں گے میں معافی چاہتا ہوں کہ میں آپ کا یہ کام نہ کر سکا یا یہ کام مجھ سے واپس نہ ہو سکا۔ پھر آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں معاف کیجیے گا، میں آپ کے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکا۔ فرض کیا آپ کا کوئی فرینڈ ہے یا آپ کا کوئی قریبی ہے جس نے آپ کو اپنے کسی پروگرام میں شرکت کی دعوت دے رکھی ہے۔ فرض کیا کوئی ختم ہے، شادی ہے، اس کی برتھ ڈے ہے یا کسی اور پروگرام میں، تو آپ شرکت نہیں کر سکے تو آپ کہیں گے معاف کیجیے گا کہ میں آپ کے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکا۔ اسی طرح اردو میں ہم معافی مانگتے ہیں، بلکہ یہاں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انگلش ہے، تو ہم یہاں انگلش میں معافی مانگنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں۔ وہ اس طرح سے ہیں۔ Let us repeat the expression once again. I am indeedly sorry. I do feel bad. I know I am guilty. It's really is my fault. یہ انگلش میں کچھ الفاظ ہیں جو معافی مانگنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ یا فقرات معذرت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ الفاظ کیسے جملوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ الفاظ ہیں جن کو مور ورڈز ہیں جو آپ معافی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ او ایکسکیوز می، پیراڈن می، او ڈیئر، واٹ اے پیٹی، یہ الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کچھ اس سے نیچے اور الفاظ دیے گئے ہیں، یہ بھی اسی میں استعمال ہوتے ہیں۔ اپالوجائز کیکلی ادروائز، اٹ ول بی ٹو لیٹ، ایڈمٹ کنسیپٹ what we did, express our sorrow or grief، یہ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب یہ اپالوجائی جو ہے اس کو کس طریقے سے ایڈمٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ یہ بتانا کہ یہ غلطی آپ سے کیوں ہوئی۔ اکثر معذرت کے ساتھ اس کا سبب بھی بتایا جاتا ہے۔ اس میں ہم اپنے سے سینئر یا جو پوچھ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے اس میں ہماری غلطی نہیں تھی، یا میرا کوئی اس میں یہ مقصد نہ تھا کہ میں کسی کو پریشان کروں۔ تو یہ کچھ انداز ہیں جو معافی کے ساتھ بتائے جاتے ہیں۔ یہ جو گیو ریزننگ ہوتا ہے اس میں بتائے جاتے ہیں۔ پھر یہاں معافی کے ساتھ 2 چیزیں اور بڑی اہم ہیں جو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ایک ہوتا ہے پولائٹ وے، تو اس کو اس طرح کہ اپولوجائز کین بی انفارمل، فار ایگزامپل ایک ہوتا ہے رسمی طریقے کے ساتھ کسی سے معافی مانگنا، آئی ایم ریئلی سوری اباؤٹ دس، لک آئی نو آئی واز رانگ، اٹ واز مائی فالٹ۔ اور ایک ہوتا ہے انفارمل،
طریقہ اس کے لیے بھی جیسے ایک رسمی انداز ہوتا ہے جو میں پچھلے لیکچر میں بیان کر چکا ہوں، اور غیر رسمی انداز ہوتا ہے، تو اس میں بھی ایک رسمی انداز ہے معافی مانگنے کا اور غیر رسمی ہے۔ رسمی انداز آپ ان کے ساتھ اپنائیں گے جو آپ سے سینئر ہیں، عہدے میں، عمر میں، یا جس لحاظ سے بھی آپ سے سینئر ہیں، تو ان کے ساتھ آپ رسمی انداز اپنائیں گے۔ اور پھر غیر رسمی انداز وہ ہوتا ہے جو آپ کے برابر کے ہیں، یا آپ کے کولیگس ہیں، یا آپ کے ہم عمر ہیں، یا آپ کے گہرے دوست ہیں، ان کے ساتھ آپ غیر رسمی انداز اپناتے ہیں معافی مانگنے کے لیے۔ تو یہ رسمی اور غیر رسمی کا یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے ساتھ جو ریزننگ ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بعض کا غلطی کے ساتھ اس کا ریزن بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ غلطی مجھ سے کیوں ہوئی، اور اگلے جو بندہ ہوتا ہے آپ سے سینئر ہوتا ہے جو آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہے، تو آپ اس کو اس غلطی کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، اور نہ ہی کسی کو پریشان کرنا میرا یہاں مقصد تھا، بلکہ یہ غلطی مجھ سے ہو گئی ہے۔ جیسے وہ دیکھیں یہ ریزننگ بتا رہے ہیں یہاں یہ لکھا ہوا ہے، I was so hungry I late the rest for the cake. I am sorry. Sorry I am late. I could find taxi. I am sorry I did not know دس واز یور سیٹ۔ مثلاً یہ ریزن بتا رہے ہیں، مثلاً آپ کسی کی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں، یا آپ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں، یا آپ بھوک کی وجہ سے آپ کسی جگہ کیک کھانے بیٹھ گئے ہیں، تو آپ کسی وجہ سے لیٹ ہو گئے، تو آپ ریزن دے رہے ہیں کہ مجھے بھوک لگی تھی، میں نے سوچا کہ میں کیک کھا لوں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ٹیکسی بر وقت نہیں مل سکی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں جاتا تھا، یہ آپ کی سیٹ ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ اور بتایا گیا ہے، آئی ڈونٹ مین دا تھریٹن یو، آئی ایم سوری، میں آپ کو دھمکانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ وی ڈیپلی ریگریٹ اینی انکنوینس، مجھے آپ کو یہ ٹربل دے کر مجھے بہت زیادہ صدمہ ہوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اور بھی نیچے بہت سی مثالیں ہیں، یہ امتحانی نقطہ نظر سے بڑی اہم ہیں۔ یہ جو آپ کا امتحان ہے، جو امتحانی نقطہ نظر سے بڑی اہم ہے، تو یہ جو آپ کی بک ہے اس کا صفحہ نمبر 133 ہے، جس میں یہ سب ڈیٹیل دیا ہے، اس کا آپ ہائی لائٹ کر کے بڑی ڈیپلی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اپولوجائز آر آلسو یوز دا ریفلر آر ٹو گیون بیڈ نیوز، آپ کسی کو انکار کے جو ہوتا ہے نا، اس کی بھی معافی کے جسے مانگتے ہیں، تو وہ آپ کو انکار بھی کر سکتا ہے، یا اس طرح بھی کہہ سکتا ہے کہ میں اس وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا کہ اس میں مجھے یہ خدشات تھے۔ یہ جو آخر میں جو آئی ایم افریڈ یو ٹیم لاسٹ، آئی ایم سوری یو کار نیڈ ایکسپینسز ریپیئر، آئی ایم سوری آئی کانٹ لینڈ یو 10,000، میں آپ کو 10,000 نہیں دے سکتا۔ مثلا آپ سے کوئی معافی مانگ رہا ہے، یا آپ سے کسی چیز کی فیصلہ ہے، تو آپ کس طریقے سے اس کو انکار کر سکتے ہیں۔ پھر یہ اپالوجائز ہے اور اس کا رسپانس ہے، یہ سے ذرا دیکھ لیجئے، آپ جس سے معافی مانگتے ہیں تو وہ آگے سے کس طرح سے اس کا رسپانس دے گا۔ ہیئر آر سن اپالوجائز اینڈ دیئر رسپانس، یہ بھی آپ کے امتحان کے لحاظ سے بڑا اہم ہے۔ یہ آپ کی کورس کوڈ کی جو بک 386 اس کے پیج نمبر 135 پر ہے، اس پر آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اس کو پڑھ لیجیے گا۔ یہ آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے بڑا اہم ہے۔ آپ کہیں گے کسی سے اپالوجائز کرتے ہیں، آئی ایم سوری، وہ کہتا ہے اٹس آل رائٹ۔ آپ کہتے ہیں ایکسکیوز می، وہ کہتا ہے دیٹس آل رائٹ۔ آپ کہتے ہیں پیراڈم می، وہ کہتا ہے دیٹس اوکے۔ آئی اپالوجائز، وہ کہتا ہے اٹ ڈز میٹر، دیٹس نو پرابلم۔ یہ بھی معافی مانگنے کے کچھ طریقے ہیں۔ اب معافی مانگنے کے لیے دو طریقے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پولائٹ ایکسیپٹینس، جس سے آپ معافی مانگ رہے ہیں تو وہ اس کو شائستگی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے، اور دوسرا ہے امپولائٹ ایکسیپٹینس، جس سے آپ معافی مانگ رہے ہیں وہ آپ سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ اپولائٹ کو سب سے پہلے ہم ایگزامپل دیکھتے ہیں، وہ اس طرح ہے کہ آپ کسی سے کہتے ہیں دیٹ، فار ایگزامپل آپ کسی کو کہتے ہیں کہ دیٹس اوکے، نو پرابلم، ڈونٹ مینشن اٹ، آئی ہیپینیس فار اسمال میٹر، اٹ کوائٹ آل رائٹ، اٹ از ناٹ امپارٹینٹ، ڈونٹ وری اباؤٹ فار مور سیریس میٹر، وی شیل سے نو مور اباؤٹ اٹ فار ایوری سیریس میٹر۔ یہ پولائٹ الفاظ میں جب آپ کسی سے معافی مانگتے ہیں تو آگے سے یہ والے الفاظ کہتا ہے۔ یہ الفاظ بھی آپ اپنی نوٹ بک پر کتاب سے دیکھ کر نوٹ کر لیجیے، یا سلیکشن سے دیکھ کر اپنی نوٹ بک پر نوٹ کر لیجیے، کیونکہ یہ بھی آپ کے امتحانی نقطہ سے بڑی اہم ہے۔ وہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پولائٹ ایکسیپٹینس کے جو ورڈ ہیں ان کو لکھیے، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں نو پرابلم، اوکے، ڈونٹ مینس، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں۔ تو پھر امپلائٹ جو ہیں اس کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں، یو شوڈ بی ویل، دیٹس ناٹ گڈ،
enough, don't do it again, oh all right then, I am sorry, I am late, well let's cigarette shall we. یہ والے الفاظ ہیں جو امپلائٹلی استعمال ہوتے ہیں. اب ہمارا جو نیکسٹ اس میں ہے وہ یہ، کیونکہ میں نے کہا تھا ہمارا جو چیپٹر ہے وہ 2 سیشن پر ہوگا. کوہسیو لنکر. سب سے پہلے ہم کوہسیو لنکر کو تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے. کوہسیو لنکر کی تعریف کیا ہے. کوہسیو لنکر اس کا مطلب ہے کہ حروف میں ربط یا جوڑنے والے الفاظ. جب جو جملے ہوتے ہیں ان جملوں کو جوڑنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کو کوہسیو لنکر کہتے ہیں، یعنی جملوں کو جوڑنے والے الفاظ. انگلش میں کوہسیو لنکر سے مراد ایسے لنک ہیں جو فکروں یا پیراگراف میں ربط پیدا کرتے ہیں، ان جملوں کو زیادہ بامعنی بناتے ہیں اور فکروں کو آگے بڑھنے میں مدد دیتے ہیں. فار ایگزامپل اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے. یہ جو کچھ الفاظ ہیں یہ کوہسیو لنکر میں آتے ہیں، جیسے کہ یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے یہ والے الفاظ. یہ والے سو دیئر فار ڈسپائٹ ایون ایٹ لاسٹ فائنلی فسٹ، یہ کوہسیو لنکر ورڈز ہیں. یہ آپ کی بک جو ہے اس کورس کی اس کے 148 پیج پر ہیں، وہاں جا پر ان کا ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، ان کو یاد کر سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ایک فل ان دا بلینکس دی ہوئی ہے اور اس میں وہی کوہسیو لنکر ورڈز ہیں جو لگا کر آپ نے فل کرنی ہے. اس کی مثال آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. یہ آپ کے سامنے دیا ہوا ہے یہ پورا طریقہ کار. اس میں نیچے 5 ورڈ دیے ہوئے ہیں اور 5 جملے ہیں، ان کو کوہسیو لنکر کے ذریعے جوڑنے ہیں. تو ان کو دیکھ لیتے ہیں وہ کس طریقے سے ہیں. دیکھیں پہلے لکھا ہوا ہے علی ہیز یوزلی ہیڈ بریک فاسٹ ایٹ ہوم ڈیش ہی واز ایٹ پرائمری اسکول ٹیچر. اس میں لگے گا سینس، یہ والا سینس. پھر ہے سلیبا کینٹ رائڈ اے ہارس ڈیش شی کین ڈرائیو اے بس. اب دوسرے میں لگے گا بٹ. اب تیسرے کو دیکھ لیتے ہیں آئی ڈونٹ گو ٹو اسکول بائی بائک ڈیش مائی ہاؤس از ناٹ فار فرام اسکول. اس میں لگے گا بیکاز. اب چوتھے کو دیکھ لیتے ہیں آئی لائک سٹرس فروٹ ڈیش اورینج اینڈ لائم سچ ایز. اس میں لگے گا سچ ایز. پانچویں کو دیکھ لیجئے دا لٹل گرل واچنگ ٹی وی وائل. اس میں لگے گا وائل دا مادر از پریپیئرنگ میل. پھر اسی چیپٹر کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس کا فائنلی لاسٹ جو آخری ہے وہ دیکھتے ہیں. یہ بھی کوہسیو لنک کے ذریعے ان کو جوڑنا ہے. دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے علی ہیز یوزلی ہیڈ بریک فاسٹ ایٹ ہوم سینس. جو یہ دیکھ لیجیے پیچھے ہم نے سینس لگایا تھا اس جملے میں، یہ آپ کے سامنے ہے. اس جملے میں یہ لگایا تھا سینس پہلے والے میں اس میں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی وہی لگتا ہے سینس اور آگے وہی جملہ پورا کا پورا آ جاتا ہے. یہ اس جملے کو دیکھ لیجئے، یہی جملہ اس میں لگے گا ہی واز ایٹ دا پرائمری ٹیچر. دوسرے والے میں یہ لگے گا اور تیسرے والے میں یہ لگے گا. یہ دیکھ لیجئے سلیبا کین رائڈ ہارس بٹ شی کین ڈرائیو اے بس. پھر یہ دیکھ لیجئے آئی ڈونٹ گو ٹو اسکول بائی بائک بیکاز. اس میں بھی وہی لگتا ہے بیکاز لگنے کے بعد جو آ گیا مائی ہاؤس از ناٹ فار فرام اسکول. تو یہ جملے اس طرح سے فل ہوتے ہیں. یہ آپ کے جو کورس کی بک ہے اس کے 151 پیج ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. آپ وہاں سے بھی جا کر ان کو پڑھ سکتے ہیں اور یہاں لیکچر میں بھی سامنے رکھ کر آپ ان کو اس طرح مارک کر سکتے ہیں یا انڈر لائن کر کے آپ اس کی ڈیٹیل میں اسٹڈی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ امتحانی نقطہ نظر سے بڑے اہم ہیں.
سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا اگر آپ اس کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں گے۔ اگر آپ کو میرا یہ لیسن پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے اپنی فرینڈ فیملی کے ساتھ۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔